ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ جی. یہ جو ساؤنڈ والے بھائی ہیں اس کو سادہ رکھیے گا جی, بات رپیٹ نہ ہو, اس میں کسی قسم کی جھنکار نہ ہو, بس آدھی بس رکھیے گا نرم سے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت و باقی. اللہ الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم, فإن من جودك الدنيا وضرتها, ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الهادي الأمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار آپ بھی نا ذرا محبت کے ساتھ, محبت سمجھتے ہیں نا, محبت سمجھتے ہیں نا, ٹھیک ہے ٹھہرے جی. ایک ہوتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی جھاڑنی, گونگلوں تو مٹی نہیں جھاڑنی. اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آتی آپ کو ہو کیا گیا, حضور کا نام آئے اور آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہو کیا گیا ہے. حضور کا نام تو اس کا محتاج نہیں ہے, میں کوئی اس کا مخالف نہیں, لیکن حضور کا نام اس کا محتاج نہیں ہے. ان کا نام تو انہیں کا نام ہے, بس آیا تو پھر دیوانہ مچل گیا. ٹھیک ہے, اس لیے خود کو تھوڑا سا بدلیے. انہوں پیچھے بھی کیا کیا ہے, اصل میں بیڑا گرک بھی تو خوش آمدوں نے کر دیا, خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. اب نوٹ پھینکنے کا نام عشق ہے. اللہ نوٹ پھینکنے کا نام عشق نہیں ہے, جان مارنے کا نام عشق ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے سمجھا, بس کھیل ختم ہو گیا. اور میں کہتا ہوں اقبال نے خود کہا تھا کہ مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا, اور پھر اس نے سچ لکھا, اور سچ کڑوا ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم زلف ایاز میں. یہ ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک بڑا معروف قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخہ. اصل میں اس کا نام ہے چشتی شیخ. یہ بابا صاحب کا ننیال ہے. بابا صاحب نے اپنے بچپن کے کچھ ایام وہاں گزارے ہیں, اور اب بھی اس کی فیوز و برکات وہاں موجود ہیں جو ہم نے بڑوں سے سنے. اس لیے پھر اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخہ بابا صاحب کی مناسبت سے. پھر وقت کے ساتھ بدلتے 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 پھر اس کا نام ہو گیا چٹی شیخ. ٹھیک ہے, لیکن جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کا قدیم نام چشتی شیخہ تھا.
پھر وہ جو فیض و برکات ہیں وہ آج تک اس خطے میں چلے آ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک وہاں پیدا ہوا ہے. تو وہاں حضرت ایک ایسا ملنگ بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ. لوگ اسے پتھر بھی مارتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ سائیں ہے، اور خود کو کیا کہتے تھے، ہم نام نے ہاتھ سے اڑے ہیں حضرت. اللہ ہم سائیں ہیں، سیاڑا وہ تھا حضرت جی. اب قبلہ جی جیسے دیکھو نا، میں نے درود پاک پڑھایا، کو بولے ہی نہیں اگو حضرت، لیکن اس کا کیا رنگ تھا حضرت جی. وہ روز نا ایک ایل شیپ تھی جس پہ حضرت نے نکلنا ہوتا تھا، اسے آگے نہیں جاتے تھے حضرت، روز ایسے ایل شیپ بنتی تھی. حضرت نے وہاں تک آنا ہے، وہاں سے پھر اپنے پنڈ چشتی شاخہ واپس حضرت. تو اب اس ایل شیپ میں راستے میں سینکڑوں دکانیں تھیں حضرت، بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دکانیں تھیں. ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے بھی تھے. ماننے والوں نے محبت کرنی، نہ ماننے والوں نے بے ادبی کرنی. اب جنہوں نے محبت کرنی نا، تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو رب کی نعمت ہونی نا، اس نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دینی. مثلا کسی کی جلیبیوں کی دکان ہے، اس نے جلیبی پیش کر دینی. کسی کی برفی کی دکان ہے، اس نے برفی پیش کر دینی. کسی کے پاس جناب جو نعمت ہونی نا، اس نے پیش کر دینی. اچھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ اگر نہیں قبول کی تو نہیں کی، کر لی تو پھر کرنا کیا؟ جو اس نے دے ہوتی تھی نا چیز، تھوڑی سی کھا کے نا، یہ نہیں ساری، تھوڑی سی کھا کے تو ساتھ ہی دینے والے کو اپنے مخصوص انداز میں سوال کرنا، وہ یا تو مٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی سی. اچھا چینی پائی ہے تو کتوں لیندی سی چینی؟ اس نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے چینی کتوں لیندی سی؟ سائیں جی نے میل تو توڑا منگوایا. اچھا انہیں میل تو توڑا تو میل والے نے کتوں لیندی سی؟ سائیں جی رو دی بندی ہے. سائیں جی رو دی بندی. اچھا رو دی تو رو کتوں آندی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلدی. سائیں جی گنے چوں نکلدی. اچھا گنے تو گنے چ رو کیویں آ جاندی ہے؟ گنے چ رو کیویں آ جاندی؟ تو پھر اس کو آگے سے لوگوں نے جواب دینا، سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. جب اس نے اللہ سننا نا، جب اس نے اللہ سننا پھر اس کو سکون آ جانا. جس کو ہم سارے کیا کہتے تھے، یہ سائیں تیسی سیانے. کیسا وہ سائیں تھا حضرت، جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا. وہ ساڈا حال ہے، کلو کلو مچھی کھا کے کدی الحمدللہ بھی نہیں آکھیا حضرت. ایک بندہ بہ کے 12 کنوں کلے ہی کھا جاندہ ہے، کدی اسی الحمدللہ بھی نہیں کیا. ہم اتنا بھول گئے ہیں رب کو. چلو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نویں گل ہی بنا لئی ہو. یہ نہیں کہ میٹھا نمکین بھی کھا کے میں کسی نے بسکٹ دے دیا، یار انداز ہی، میں تو انداز لا ہی نہیں سکتا. وہ جو ادھر اخلاص اور شوق اور سوچ تھا ہے، وہ یہ بسکٹ تے لونا ہے تو سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے. تو کتوں لیا لون؟ سائیں جی دکان تو. دکان والے نے کتوں لیا؟ سائیں نے مل تو منگوایا. اچھا مل تو مل تو لون کتوں آتا؟ سائیں جی کھیوڑے منگواتے ہیں. اچھا کھیوڑے تو کھیوڑے لون کتوں آ جاتا ہے؟ سائیں جی اتنے پہاڑ نے بڑے بڑے لون دے. اچھا پہاڑ تو پہاڑوں چ لون کیویں آ گیا؟ پہاڑوں چ لون کیویں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. اچھا میرے اللہ پاک نے پایا. آپ کو پتہ ہے جی ہماری جو کیٹیگری نا ذرا مولوی کیٹیگری، ہم نہیں اتنی جلدی مانتے ہیں، ہم اتنی جلدی نہیں مانتے ہیں. کیونکہ میں نے وہاں امامت کی ہے 1 سال کم و پیش، خطابت نہیں امامت کی ہے میں نے. تو میں بھی جب نیا گیا نا، میں نے کہا یہ کی رنگ ہے، آج ذرا ویکھی ہیں سائیں اوری کر دے کی. میں نے اپنے ساتھ نا 4 بندے ملائے، چوتھا میں 3 میں نے اور ملائے. میں نے کہا جی سیرے جو سائیں اور نے اپنے روٹ تے نکلنا ہے نا، کیونکہ مسجد کی دکانوں میں برفی کی دکان بھی تھی، دودھ والا تھا، سردیوں میں دودھ زائد ہوتا تھا، وہ کھویا مار لیتا تھا. میں نے کہا سیری جو سائیں اور نے لنگنا ہے نا، میں انہوں بہا لینا ہے تو میں انہوں کھوانی ہے برفی. انہیں منوں حسب معمول کہنا فجی ہے تو مٹھی ہے. میں کہنا سائیں جی چینی پائی ہے. انہیں کہنا چینی کتوں لیاندی ہے؟ میں کہنا سائیں جی دکان تو. انہیں پوچھنا دکان والے نے کتوں لیاندی ہے؟ میں کہنا سائیں جی مل تو. انہیں پھر مجھے پوچھنا مل والے نے کتوں لیاندی ہے؟ میں انہوں نہیں کہنا کہ روح دی بندی ہے، میں انہوں کہنا مل والے نے لیاندی ہے لڈن تو. اچھا پھر انہوں نے پوچھنا لڈن والے نے کتوں لیاندی ہے؟ میں کہنا بورے تو. پھر انہیں پوچھنا بورے والے نے کتوں لیاندی ہے؟ میں کہنا ویاڑی تو. پھر انہیں پوچھنا ویاڑی والے نے کتوں لیاندی ہے؟ میں کہنا چیچا وطنی تو.
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚੀਚਾ ਪਤਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਾੜੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਈਂਵਾਲ ਤੋਂ। مقصد یہ تھا کہ اللہ نہیں کہنا، دیکھنے والا کی کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے میرے پاس بھی تھوڑا سا ذخیرہ ہے نا، میری کوئی ڈکشنری اتنی بڑی تو نہیں ہے، میں نے ساتھ 3 بندے شامل کیے، میں بھی جدو میرے نام مک گئے نا تو بولی ہیں جو تینوں آندے نے، رفیق مجید جو تینوں آندا دکھائی، اللہ نہیں کہنا، دیکھنے والا کی ہے۔ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، میں نے بازو پکڑ کے بٹھا لیا، پیار تھا، مجھے کہتے ہیں آفا جی کی ہے، میں سائیں جی برفی کھانی، اچھا برفی کھانی ہے، میں کھا کے نا وہ کہتے ہیں آفا جی ہے تو مٹھی جے، میں سائیں جی چینی پائی ہے، کہتے ہیں کتوں لیا جے، میں سائیں جی ہٹی تو لیا جے، تو ہٹی والے نے کتوں لیا جے، میں سائیں جی نے مل تو تھوڑا منگوایا، تو مل والے نے کتوں لیا جے، میں سائیں جی نے لڈن تو لیا ہے، تو لڈن والے نے کتوں لیا جے، میں سائیں جی نے بوریوں منگوائی ہے، تو بورے والے نے کتوں لیا جے، میں سائیں جی نے جڑا نا وہ سائیوال تو منگوائی ہے، تو سائیوال والے نے، میں جیتا وطنی تو، میرا سارا کچھ ہی ختم ہو گیا۔ میں نال دنوں کیا تو شروع ہو گئے، وہ شروع ہو گیا، اس کا بھی ختم ہو گیا، میں تیسرے نو کیا ہوں تو شروع ہو، او دا بھی ختم ہو گیا، چوتھے نو کیا ہوں تو شروع ہو، او دا بھی ختم ہو گیا۔ 2.5 گھنٹے لگ گئے، اسی دس دے رہے، او پوچھ دے رہے، 2.5 گھنٹے بعد گل ادو مکی تو نا اللہ دا لیا، جدو نا اللہ، لیکن کی حضرت آج سانو بھول گیا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میاں صاحب کہتے ہیں، فرماتے پانڈے نال نیوں لگایا، واہ تیری دانائی۔ اب تو حضرت جی شیڈول ظاہر ہے، اب میں نے یہاں سے نکلنا ہے، میں نے راستے میں بہاڑی رکنا ہے، پھر میں نے ان بچوں کو اوکاڑا ڈراپ کرنا ہے، پھر میں سیالکوٹ نکل، میں نے فجر ویلے پہنچنا ہے، فجر پڑھ کے پھر میں نے آرام کرنا ہے، کل پھر میرا گوجرا والا پروگرام۔ اب ختموں کا شیڈول نہیں بنتا، جب ابتدا میں ختموں کا بنتا نا، میں ختم ہو گیا، پھل فروٹ رکھے ہے جناب، وہ کپڑا چک تھا ان میں ویکھنا پہ لوگوں، مجھے کسی دی کھکھڑی میٹھی نکل آئی نا تو دوجے نو دعوت کیویں دیندا ہے، وہ کھکھڑی کھا لا میٹھی آ، تو میرے دل میں خیال آتا میں یار کہ دن کو بھی تے لبے نا جڑا آکھے وہ قربان جاواں دے تو جن نے میٹھی کر چھڑی ہے، وہ بھائی آپ ہی تے نہیں میٹھی ہو، علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بھائی میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر خربوزہ میٹھا ہوتا، اگر میٹھا ہونا تربوز کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر تربوز میٹھا ہوتا، اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر آم میٹھا ہوتا، نہیں، کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے، کسی کو پھیکا کر رہا ہے، کوئی تو ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی۔ حضرت اب آپ پیسے نہیں دینے کے لیے اٹھنا کسی نے، اپنی اپنی جیباں جو ہتھ باہر کھڑ لو، میں لین نہیں آیا، میں کچھ دینا آیا، تسی مینوں نہ لو میرے کو کچھ لو، اس لیے چپ کر کے بہ رہو، ٹھیک، اب کوئی نہ اٹھے، بات نہ کٹو، بس بہ کے سنو، حضرت یہ جدھر دی لوڑ ہوئے گی انہوں کو مانگ لیں گے، سنیا تہاڈے دتے مک جاندے نے، وہ روپیہ بھی دے دیں تے نسلاں کو نہیں مکدا ہے، بابا صاحب دا مکیا تے نہیں ودن نہیں ڈیا دین ودن، داتا صاحب دا مکیا تے نہیں وڈن نہیں دیا، اس لیے جو ہماری ڈیوٹی ہے آپ ہمیں وہ کرنے دیں، بس آپ گفتگو سماعت فرمائیں بیٹھ کے، وہ نظر بھی رکھے سماعتیں، دیکھنا گل بھول گئی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، لیکن بس حضرت جی بڑی دور نکل گئے، بڑی دور، ہم کھاؤ تے پھر ہم مالے نو یاد کریا کر، یار مالٹے دی پیکنگ ویکھ کے تہاڈا قربان ہون تے دل نہیں کردا ہے، وہ کیڑے مستری نے مالٹے دی پیکنگ کیتی ہے، کتنے مشیناں لگیاں نے مالٹے پیک کرنے ہے، کون کرن ڈیا پیک، کتنے جوس بھریا جان ڈیا مالٹے دے اندر جڑیاں نکیاں نکیاں تریاں، یار کی ہو گیا، رب ہی نہیں یاد آندا، اینے سخت دل ہو گئے ہیں، اللہ دی قسم مالٹا ویکھ کے قربان ہون تے جی چاہتا، وہ مالکا تیریاں بے نیازیاں تے قربان،
پتہ نہیں کیا ہو گیا، یاد ہی نہیں آتا کسی کو یاد ہی نہیں. اے گلاب دا پھول دیکھو کنے پر ہے لال رنگ. یہ رنگ ماسٹر دا کہ برجر دا؟ برش نہ ہویا کہ فوارے نہ ہویا؟ کنے مستری لگے ہاں تے ہویا ادھر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. پتہ نہیں کیوں یاد ہے تمہیں اللہ بار بار قرآن میں دعوت. لیکن ادھر جی ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن رہا کب ہے؟ ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن رہا کب ہے؟ اب تو عشق ہے بس، اب تو بس عشق ہے جس کا نہ آگا ہے نہ پیچھا ہے نہ سیر ہے نہ پیر ہے. اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے قرآن میں. اب دیکھیں نا جی، یہ ماشاءاللہ آپ کی مسجد ہے، بہت خوبصورت تاریخی قدیمی پرانی سونی مسجد لگ رہی ہے. چلے جی میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ حال جو ہے نا یہ ایک کنال کا ہوگا. آپ کا یہ مسجد کا حال ایک کنال کا ہوگا. آپ کی اس مسجد کے حال کے چھت کو 4 دیواروں نے اٹھا رکھا ہے. 1 2 3 پچھلی 4، صرف ایک کنال دا چھت. کوئی ایوے لڈن میں چاہیے کاریگر جڑا کہے جناب چارے کندھاں کھلار کھڑ دیو تے میں ایک کنال دا چھت کھلار کے دسنا ہے کوئی؟ اللہ کہتے بندے تیرا کنال دا نہیں کھلوندا، کدی میرا بھی تے ویکھنا، کدی میرا بھی تے ویکھنا یار، کدی میرا بھی تے ویکھنا، تیرے کو ٹائم ہی نہیں ہے، کدی میرا بھی تے ویکھنا. اور اب آپ کہیں گے جی مولوی جی اپنے کو گل نہ سناؤ، قرآن سناؤ سانو. آپ نے قرآن کا دعویٰ، میں قرآن سنا رہا ہوں، علماء بیٹھے. اللہ فرماتے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تو نے نہ دیکھا، کیا تو نے نہ جانا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں. آپ کے لڈن میں کوئی پلر تو نہیں ہے آسمان کے نیچے؟ میرے سیالکوٹ میں بھی نہیں ہے جی. اور میرا دعویٰ ہے جی لڈن سیالکوٹ چھوڑو، آپ پوری کائنات گھوم لو آپ کو کہیں پلر نظر نہیں آئے گا. ہاں جی. لیکن ادھر جی غور کرے کون ہے، غور کرے کون؟ میاں محمد بخش رہ گئے میاں صاحب اونچس کے لان لے. اور کبھی میاں صاحب کے شعروں پہ غور تو کرو یار. یہ ایک میاں صاحب کا شعر چنا کے میں نے 2-3 موضوع بولنے ہیں، میں ساتھ ساتھ چلتا جاؤں گا. یہ میاں صاحب کا شعر ہے، لکھتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. یہ کسی لیبارٹری چ نہیں بنیا، یہ کسی فیکٹری چ نہیں بنے، کوئی نقشہ نہیں، کوئی ڈائی نہیں، کوئی کاریگر نہیں، کوئی صلاحگیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. کی والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور میں قبلہ شاہ جی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، میں ان کی دکان پہ چلا گیا، ادھر وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس سے ہر چیز بڑی نظر آتی ہے. میں نے جناب اپنا انگوٹھا دیکھا، میں انگوٹھے پہ بول کے آگے گزر جاؤں گا تو ظاہر ہے یہ لکیریں اتنی بڑی نظر آئیں. میں واہ مال کا، وہ کیسا بنایا تو، میریاں لکیراں روئے زمین دے کسے بندے نہ نہیں ملدی. وہ بھائی کو کوڈ تو نہیں لکھے اوپر 96705؟ چلو جی میرا 5 ہو گیا، ان کا 6 ہو گیا، ان کا 7 ہو گیا، ان کا 8 ہو گیا، ان کا 9 ہو گیا، ان کا 10 ہو گیا، ان کا 11 ہو گیا، ان کا 12 ہو گیا. کچھ بھی نہیں لکھا ہی لائیاں نے، لیکن کس طرح کی لگائیں کہ روئے زمین پر کسی سے میری لائنیں نہیں ملتی. اور کسی کو تو چھوڑو، بنانے والے نے ایسا بنا دیا میرا اپنا ہی سجا کھبے سے نہیں ملتا. پھر میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ہے. میں اسی معاشرے کا فرد ہوں. مکان بنانا پہ جے پاجی بندے نو وقت پہ جاندا، کدی اٹاں والے نہ لڑے گا، کدی ٹرالی والے، کدی ریت والے نہ لڑے گا، کدی سری والے نہ لڑے. او بھائی جب تو بنا تھا تو تو بتا، کیا تیری آنکھیں اسپین سے آئی تھی؟ کیا تیرا دل اٹلی سے منگوایا گیا تھا؟ کیا تیرے پھیپھڑے سویڈن سے آئے تھے؟ کیا تیری زبان ڈینمارک سے آئی تھی؟ کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا، سارا کچھ اندر ہی تیار ہویا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کرن کرم دی چن سورج چمکاندا. رنگ ہے ہم بھول گئے ہیں، ہم بھول گئے. یاد کرو، میں آپ کو سچ اور حق کہہ رہا ہوں، یاد کرو، خوب یاد. اور ہم تو یاد کو بھی بھول گئے نا. یہ ہمارا بہت خوبصورت نام ہے حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. بہت بڑے لوگ تھے حضرت جی، میں نے پڑھا ہے. چلو شکر ہے اتنے تہار شہر نہیں پہ بچ گئی سی.
وہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے، یہ ہمارے بڑے تھے جی، لوگوں نے آپ کا نا استقبال کیا، آپ کو ہار شار ڈالے، آپ اتنے بہ کے رون لگ پے. لوگوں نے عرض کی تھی حضور استقبال کیتا ہے ہار پائے نا، تھی کیوں رون رہے ہو؟ فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، تم پتہ نہیں مجھے کیا کیا سمجھتی ہو اور تم نے ہار ڈالے ہیں. رو اس بات پہ رہا ہوں، کل جب بروز قیامت میرا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھلے گا تو پھر میرا کیا بنے گا. ایتھے حضرت نام گل نام بات گلاں سنو ساڈیاں، ایتھے نمازاں پوریاں کوئی نہیں، قرآن پاک دی کھول کے نہیں ویکھیا، درود پاک دی پڑھیا کوئی نہیں، گلاں سن لو ساڈیاں، سارے مفتی بنے بیٹھے ہیں. میں پیچھے بھی سنا کے آیا ہوں، میں آپ کو آج کے کسی بندے کی بات نہیں سنا رہا، میں ان کی سنا رہا ہوں جو سند ہیں، جو دلیل ہیں، جن کا دوسرا نام ہی عمل تھا، جن کا دوسرا نام ہی غلامی مصطفیٰ تھا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی مرید ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لکھا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، آپ نے اسے پوچھا ہے تو پل سرات تو لنگ گئے ہیں؟ انہیں اس کی تھی حضرت نہیں. آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے کہ تو جنت چ جانا ہے کہ جہنم چ؟ انہیں اس کی تھی تو رہ بھی نہیں پتہ. فرمایا پھر تو کیوں وسن ڈیا میں، پھر تو کیوں وسن ڈیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت، کیا موج مستی چڑھی ہوئی ہے سب کو. یہ تو مرید کی سنی نا، اب پیروں کے پیر حضرت مولا علی مشکل کشا کی بھی سن لو. حضرت لکھا ہے جب آپ وضو فرما کے مسلح پہ کھڑے ہوتے نا نماز ادا فرمانے کے لیے تو رنگ مبارک زرد ہو جاتا. عرض کی جاتی مولا یہ کیا رنگ ہے؟ تو اب آگے سے فرماتے کیا تو دیکھ نہیں رہا اتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. ساڑھے کل کی ہے کیا ہے ہمارے پاس؟ اس لیے پتر محنت کرو، محنت کرو پتر، محنت کرو، اپنی نمازیں پوری کرو. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پتر، بالکل یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے سارے کا سارا، جھوٹو جھوٹ چالی یاد رہے، جھوٹو جھوٹ چالی یاد رہے. نمازاں پوریاں کرو. سونی جن منڈے بیٹھے تھے پتر داڑھی رکھو. اور میرے بزرگ قبلہ شاہ جی کمال، آپ کو پتہ ہے بابوں کی باتیں تو جیسے آپ نے ابھی فریدی صاحب کا کلام پڑھا مجھے سمجھ کوئی نہیں آئی، لیکن لنگ اتوں ہی گیا میرے بھی. بھائی حال ہے ان کا، یہ کلام نہیں ہے، یہ ان کا حال ہے. پاویں سمجھ آئے نہ آئے اندر چھید پورا کر چھڑنا پڑتا ہے. یہ حال ہوتا ہے ان بزرگوں کا. میرے بزرگ فرمانے لگے اوے سنگیا کھ رکھ لے، وہ سنگیا کھ رکھ لے. جس نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا کھ رکھنا، فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا. اللہ میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا، آپ نے اس کا بالکل سچ جواب دینا. آپ کے ادھر جی، آپ کے ادھر پنجاب کالج ہے جی؟ ہے جی؟ ٹھیک ہوگا. اسپائر کالج بھی ہے؟ چلو جی دو پہ بات کر لیتے. سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا یونیفارم، آپ اسپائر کالج چلے گئے، چوکیدار اندر جان دے گا؟ کی آکھے گا پاجی اولیا ساڈے والا نہیں، جنا لا اولیا پر اتھے جاؤ. اب آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے اسپائر کالج، آپ پنجاب کالج چلے گئے، چوکیدار اندر جان دے گا؟ کی کہے گا جناب اولیا ساڈے والا نہیں. میں کہتا ہوں یار کل کتے انجی نہ ہوئے دوسی آب کوثر پین لی محبوب دی بارگاہ چادر ہوئی ہے تو اتھے کھلوتا فرشتہ کہ جناب اولیا مدینے والا نہیں، جنا لا اولیا اتھے جاؤ. تیرے پلے کیا رہے؟ اور میں حضرت کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی. علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، استاد صاحب بیٹھے ہیں، اسد صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں ماشاءاللہ، بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بچے امامیں بتا رہے ہیں کہ علماء کثیر تعداد میں. میں آپ کو کسی نقیب، کسی نعت خواں، کسی شاعر کی بات نہیں سنانے لگا. محبوب خدا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. سونی کر کے رکھو پتر، سونی کر ککھ بھی نہیں ہوندا. تیرے داڑھی لوا کے بڈھی رکھنی ہے کی رکھی ہے. چلیا تو دیکھ تو صحیح او بڈھی او محبوب خدا انہوں نے انہوں راضی کرن رہے ہیں. اچھا جی آپس میں بیٹھے ہیں، نہ میری عادت ہے بونگیاں شونگیاں مارنے کی، اگر اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو اٹھ کے بندہ کھڑا ہو جائے، سوال کرے جی کہ جی میں اس وجہ نہ نہیں رکھی ہے.
جی وجہ صرف بڈھی ہے، انہوں سونا لگنا ہے، انہوں جوان لگنا ہے، پھر میں کہنا تیری سوچ تے بھی تف ہے، تو ایک بڈھی نو تے سونا لگنا چاہنا ہے، لیکن جڑا محبوب خدا ہے، جڑا سارے سونے ہیں تو سونا ہے، تو انہوں سونا نہیں لگنا ہے۔ سونی کر کے ایک اکھ رکھ لے، ایک اکھ رکھ لے، کل تیرا بھی ککھ رہ سونی کر کے جتنے منڈے اور پتے جڑے ایسے کوارے بیٹھے دے ہاں تاڑے لی بھی نسخہ ہے، ہاں کوئی ایڈی ٹینشن نہیں لینی ہے، جے کوئی داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ دے یا مامے نے رشتہ نہ دینا سارا کچھ ہی حضور دے در جی ہے، دروش شریف پڑھ کے نا تے تو چٹھی پہ چڑھی مدینہ پاک محبوب اسی ہوں داڑیاں رکھاں گے تے لوگ سانو رشتے بھی نہیں دین گے، جے حضرت جی اگلے دن دروازہ نہ کھڑکیا تے مصباحی جرمدار ہے۔ ہاں جی حضرت جی اپنے اندر کالا ہوئے تو بندہ کی کہہ سکتا ہے؟ کون ہے حضرت جی؟ یہ کشف الموجود داتا صاحب امام ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں رات کو سویا تھا، رات کا تیسرا پہر شروع تھا، کہتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کہتے حضور نبی علیہ السلام مجھے جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے، اے امام ابو مسلم مغربی، ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، امیر شہر تیرا مرید ہے، جا کے اس کی سفارش کر، اسے رہا کروا، اور یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تجھے کہنے کا حکم مجھے اللہ جل شانہ نے دیا۔ امام ابو مسلم مغربی فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا تو مارے شوق کے تو یار کیا پرواز ہوگی، کیا مقام ہوگا اس کا، اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں، محبوب علیہ السلام رات کے تیسرے پہر خواب میں مجھے حکم دے رہے ہیں، کیا مقام ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا، نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میں امیر شہر کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اس کو اٹھا کے اس کو جیل خانے لے کے گیا، اس کی سفارش کی، اس کو رہا کروایا، وہ باہر نکلا۔ اب اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ باہر آ کے پوچھتا بھائی اگر مجھے پکڑا تھا تو چھوڑا کیوں، اس کو بتایا جاتا بھائی امام ابو مسلم مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کے کچھ تعریفی کلمات آپ کے لیے ادا کرتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کوئی نہیں، واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ فرماتے اس نے کوئی بات نہیں کی، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا نا آپ فرماتے وہ چل پڑا۔ آپ فرماتے مجھ پہ شوق غالب تھا، میں بھی پیچھے پیچھے۔ آپ فرماتے جب کافی باہر نکل گیا نا میں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا، میں نے کہا بھائی گالتے سن۔ آپ فرماتے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے میں نے اپنا تعارف کروایا، بڑا خوش ہو کے کہتا ہے جناب بڑا نام سنے ایسی، آج زیارت بھی ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو آفر دی، میں نے کہا گال سن، زندگی میں 100 کھویلے آتے ہیں، پھر کبھی کوئی مشکل بنی تو شہر میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں غیرت عشق کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا، مجھے کہتا ہے امام ابو مسلم مغربی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، محبوب نے رات کے تیسرے پہر تجھے حکم دیا، اور جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی مہر ہو اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے؟ تھی تھوڑا پیرا تے پار، تسی تھوڑا پیرا تے پار، کون ہے وہی رشتہ نہ دے حضور دے نوکران ہیں، تسی تھوڑا پیرا تے پار پاؤ، تے جے پتر اپنا ہی اندر خراب ہوئے تو پھر میں کی کہہ سکنا۔ سونی کر کے داڑھی جتنے بچے بیٹھے پتر، میں تو میں آپ کو آج سچ کہہ رہا ہوں کل آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ کون سا منہ لے کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ نہیں کیا سنا رہے ہیں۔ حضور ناراض بھی ہوتے تھے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے۔ وہ ناراض کن سے ہوتے تھے؟ جنہوں نے جانیں دیں، جنہوں نے بچے قربان کر دیے۔ اگر وہ بھی پکا گھر بناتے تھے حضور روئے مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ تو ماما کی گھر بیٹھا ہے، داڑھی تو نہ رکھے، نماز تو نہ پڑھے، تو کیڑے وہم چ پہ آدا ہے؟ تو کیا کر بیٹھا بھائی؟ میں نے میٹرک کے بعد درس نظامی کی ہے، میں نے سن 2000 میں اپنے سیالکوٹ سے میٹرک کیا، قومی ہائی اسکول ہے، کالج میں بھی میں نے داخلہ لیا، لیکن پھر اللہ نے رحمت فرما دی۔ میں ایک دن گھر آیا، میں نے آ کے امی کی بارگاہ میں عرض کی امی جی کل تو کالج نہیں جانا۔ امی جی فرمانے لگی کیوں؟ میں بس نہیں جانا۔ تو وہ گھبرا گئی، پھر فرمایا کالج نہیں جانا تو کی کرنا؟ امی جی میں قرآن پاک یاد کرنا۔ پھر اللہ نے توفیق دی، پھر اللہ نے آگے
درس نظامی کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے حضرت جی جتنے بھی ٹیچر ہیں نا، اسپیشلی 6 سے لے کر 10th تک مجھے سارے یاد ہیں۔ ایک مجھے ٹیچر بڑے کوٹ کے یاد ہیں، وہ تھے میں 9th اور 10th میں میرے کلاس انچارج، ان کا نام تھا صابر صاحب، وصال ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مزاجن بڑے سخت تھے اور آپ کا طریقہ مبارک تھا، جو حضرت کا لیسن یاد نہیں نہ کرتا تھا، اب 12 سوٹیاں مارتے تھے، 6 اس ہاتھ پہ 6 اس ہاتھ پہ۔ آپ کو سوکھا لگے گا، نہیں، آگے ایک اور اوکھا کام تھا۔ وہ کیا؟ اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ نے مٹھی بند کی تو پھر ایک تو شروع، اگر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر ایک تو شروع۔ اس کا پھر فائدہ بھی ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہ یہ روز ہی کام ہوتا تھا، کبھی کبھی نوبت آتی، کیونکہ ساری کلاس حضرت کا لیسن یاد کرتی، لیکن کبھی کبھی تو پھر آ ہی جاتی تھی۔ جب کبھی میرا رہ جانا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس دن خوف کا کیا عالم ہوتا تھا۔ وہ دن فجر زیادہ خشوع خضوع نہ پڑھنی، وہ دن سورہ یاسین اور خشوع خضوع نہ پڑھنی، بلکہ کیا کرنا، اسکول جلدی آ جانا، کلاس کا دروازہ بند کر لینا، تسبیح، حمد، استغفار، درود پاک، اور پھر اینڈ پہ دعا کیا کرنی، یا اللہ آج سبق یاد نہیں، آج ساروں کلو بچا لے۔ تو لیکن پتہ نہیں کیا رنگ تھا، کبھی قبول نہیں ہوئی، سارا آ ہی جاتے تھے اور ہمیں 12 روٹیاں کھانی پڑ جاتی تھی۔ اب کیونکہ حضرت جی ہم بڑا لمبا سفر کرتے ہیں، اب دیکھنا میں نے یہاں سے سیال کو بہت سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دن ایویں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ گیا، میں یار سلیمان ایک انگلش دا سبق یاد نہیں سی ہوندا تے کنا سار کو ڈر لگدا ہے۔ او بھائی ساری ہی سن نا، بندہ ہی سن نا، 12 سوٹیاں مارنیاں، کوئی جان تے نہیں للنی ادھر، اتنا ڈر لگتا تھا، اتنی دعائیں کرتا تھا، یا اللہ سر دا سامنا نہ ہوئے۔ وہ سلیمان آج کنے سبق نہیں یاد، کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے جا کے، کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے، داڑھی والا سبق، نماز والا سبق، قرآن والا سبق نہیں یاد، درود والا سبق، سامنے تو سبق ہی نہیں کی بڑے۔ چلو جی تھوڑی دیر کے لیے نا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ میں آپ سے 3 سوال آپ سے اور خود سے کروں گا، شاہ صاحب سے نہیں، جتنے علماء بیٹھے ہیں ان سے نہیں، ان سے تو ہم نے برکتیں لینی ہیں۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے جواب لینے والا، میں نے آپ کو نہیں دینا، آپ کون ہوتے ہوں۔ آؤ تھوڑی دیر کے لیے نا خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا، آپ سے اور خود سے 3 سوکھے ترین سوال کروں، کیونکہ آپ مجھے جواب نہیں دے رہے، میں آپ کو نہیں دے رہا، اس لیے کسی ایک بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دینا، تاکہ کسی دا پیت نہ کھلے، اندروں اندر ہی گل ہو جائے سارے۔ اب بولیں گے تو بیٹھے کہیں رسوا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کسی بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دینا، گردن بھی نہیں ہلانی۔ بس 3 سوال۔ پہلا سوال جی، 11:15 ہو گئے ہیں جی، مغرب کے بعد اسلامک دن بدل گیا، ٹھیک 1 گھنٹے اور 15 منٹ کے بعد آپ کا انگلش دن بھی بدل جائے گا۔ آج کا دن گیا، آپ نے ذرا سچ جواب دینا دل میں، ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی بات، ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، صحیح جواب دینا ہے۔ آج کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار، 700 بار، 500 بار، 300 بار، 200 بار، 100 بار، 50 بار۔ یہ جواب ہے، یہ جواب ہے۔ اب دوسرا سوال، سچ بتانا ہے حضرت جی، آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا؟ ایک سپارہ تو پڑھا ہوگا، سورہ یاسین تو پڑھی ہوگی، سورہ مزمل۔ یہ دوسرا سوال ہے، اب آخری یہ سوال، اس کا بھی صحیح جواب دینا، شاید ہمیں معافی مل جائے۔ سچ بتانا حضرت جی، حضور نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہو، سچ بتانا قرآن شریف نو ویکھیاں کنی کہ دیر ہو گئی ہے؟ سچ دسو جی، قرآن شریف نو ویکھیاں کنی کہ دیر ہو گئی؟ اے ساڈے حالات نے حضرت، اے ساڈے حالات نے۔
یہ 3 سوکھے ترین سوال کیتے اللہ سوالوں کا کی معاملہ ہونا ہے. ہمارے چشتی بزرگ بیٹھے ہیں فوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی. اب اس میں لکھتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے اپنے مریدین کے ساتھ, بارش شروع ہو گئی. بزرگوں کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھائی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, لکھن والے نے لکھ لیا جملہ, وصال ہو گیا. شیخ فرماتے ہیں حضرت کو نا, حضرت کی زیارت ہوئی کسی مرید کو, اس نے عرض کی حضرت اگے تو بڑیاں موجاں لگ گئی ہونی اور میں ہی پھنس گیا ہوں. اس نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بارش شروع ہو گئی, زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا ایک ایڈے ٹائم دی بارش. فرمانے لگے بلّہ روز مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے سانو ذرا دس تے صحیح بارش دا صحیح ٹائم کیڑا ہے, بندے ذرا سانو دس کہ بارش دا صحیح ٹائم کیڑا ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار. اس لیے حضرت جی نماز پڑھو سارے, ٹھیک ہے, نماز پڑھو سارے, نماز پڑھو. حضور غوث پاک حضرت سلطان باہو ایک فرمانے جڑا بے نماز خنزیر نہ بھی پڑھا, ہاں جی, ایک کی فرمانے جڑا بے نماز انہوں مسلمانوں دے قبرستان جے دفنا ہوئی. یہ دین نقیباں دا یا نعت خانہ دا نہیں, جڑا دا دین میں تنوں انہاں دی گل سنان دیا تھا. فرمایا جڑا بے نماز ہے انہوں مسلمانوں دے قبرستان چ نہ دفنا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق ہی نماز ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. اور آج دیدہ دلیری نہ نسی بے نماز آندر, آج اسی دیدہ دلیری نہ لدر اسی بے نماز. صرف اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات ہے. اور یاد رکھو پتر یہ دیکھو نا, اب کیمرہ لگا یہ بھی ایک بڑا وقت ہے, پتہ نہیں اس بات کو کاٹ کوٹ کے کیا بنا دیں گے. یہ صرف ایک ڈاکٹر نے کہا جی کرونا ہے, میں کرونے کے وجود کا انکاری نہیں ہوں کہ نہیں ہے. ہوں صحیح دسیو تانوں کتے لڈن لبا ہے کوئی سموسے سموسے کھانا کرونا, کتے بورے لبا ہوئے کسی بس چ بیٹھا, سارے نے حضرت جی ماسک لائے دیں. صرف کی یہ ایک بندہ کہن دے یار اسی کیسے ہیں ایک بندے دی گل من کے اسی ماسک لان دے ہیں, حضور دی گل سن کے, حضور دی گل سن کے اسی نماز نہیں پڑھن دے. تو کی تو بچ جائے گا کرونے کو؟ پتر بچنا ان نہیں ہے جنہوں اللہ تے اللہ دے رسول نے بچانا ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں جی آپ کو. یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہاں جی, اب لکھتے ہیں کوئی بزرگ تھے انہوں نے اپنی تقریر میں نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے. بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا, کسی نے جا کے چگلی لگا دی حضور آج تے مولوی اور نے سارا جمعہ چک تاڑے تے لایا ہے. اس نے کہا اچھا پھر گرفتار کر کے لے آؤ. گرفتاری ہو گئی. وہ لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروا دیا جس میں اندر ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے, بندہ بیٹھ نہیں سکتا, کھڑا ہی رہنا ہے, اندر ہی پیشاب اندر ہی پخانا, بندہ کتنی دیر زندہ رہ لے گا. اس کو یہ تھا صبح تک شہید ہو جائیں گے. امام یافعی لکھتے ہیں جب ہارون اگلے دن صبح آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا, ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت جن مولانا کو کل ڈبے میں نہیں بند کیا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں. بڑا حیران ہوا. اس کے دل میں خیال آیا شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے جس نے نکال دیا ہوگا راتوں رات. کہتا اگر سیر کر رہے ہیں تو پھر پکڑ کے لے آؤ. پھر گرفتاری ہو گئی, پھر دربار میں لایا گیا. اب جو ہارون کی اور حضرت کی آپس میں گفتگو ہوئی نا, امام یافعی نے منو ان نقل کیا. حضرت اب فرماتے جیسے آئے نا تو ہارون سوال کیا کرتا ہے, مولوی صاحب آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. وہ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا, بات سمجھ آ گئی, سر پکڑ کے کہتا ہے وہ یہ کتنی عجیب بات ہے. اب آگے سے فرمانا کہ ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. اب لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا, وزیر کو بلا کر کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ, حضرت کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے شہر بغداد کا چکر لگاؤ, اور ایک بندہ پیچھے یہ اونچی اونچی اعلان کرے یہ وہ ہیں جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی, ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی. ہاں جی,
وہی بچے گا جنہوں وہ بچائے گا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا گہرا کلام ہے، لیکن کبھی اس میں غوطہ تو لگا ہوا حضرت، کبھی اس میں غوطہ تو لگا ہوا حضرت. پھر دیکھو وہ کلام تمہیں لے کے کہاں جائے گا. یہ 12 شعر ہیں، اسی پہ میں بس کروں گا، باقی انشاءاللہ پھر کبھی، کیونکہ مجھے شدید بخار ہے حضرت. اس وقت میں 11 شعر نہیں پڑھ سکوں گا، ٹھیک ہے جی، میں آخری شعر پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا. یہ لکھا ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بیٹھا کرتے تھے نا، وہاں ساتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے. میاں صاحب نیچے بیٹھے ہیں، وہ اوپر بیٹھے، چنگے مسائے دوئیں ذکر کرنا لے رہے. ہوا کیا کہ ایک شکاری اس سمت آ گیا جو کہ شکار کی تلاش تھا. اس کی کوکی پہ نظر پڑی، اس نے کہا لے بھائی دوپہر دا لنگر تے ہو گیا نا. اس نے جناب ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا، کوکی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، جو اللہ نے اس کے اندر بھی ایک حص رکھی ہے نا، وہ بیدار ہوئی. خطرہ خطرہ خطرہ، آنکھ کھلی، دیکھا تیر چھوٹنے والا ہے. اس نے اڑان بھری اور درخت سے اوپر. یہ میں آپ کو سارا میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اوپر، لیکن جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتا ہے، اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا. وہ نظر اس نے بھی کگی پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ اپنے درخت سے باہر نکلے میں اس کو دبوچ لوں، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، کم ہی تھی. باز کو دیکھ کے نا درخت میں واپس آ گئی. اور کیا کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں، اپنے اللہ کو پکارا. یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا. عرض کیا کرتی ہے، رب کریم تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں آئی تو سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے. اب آگے سے جواب آتا ہے کوئی یہ کی چاہنی ہے ساڈے کو. پھر کوئی عرض کرتی ہے، رب کریم دو موتاں چ پھسیاں، نہ اڈاں شکاری اتھو ماری جاواں، اڈاں باز اتھو ماری جاواں. عرضی ہے وے نہ دویاں کو بچا سکنا ہے. پھر آگے سے آواز آتی ہے، وہ کوئی ہے دو کی نے، کرونا شرونا مرونا پھرونا، سارے مارن آ جائیں، جسی بچانا ہوئے اسی پھر بھی بچا لیں گے. گوگی کھلو گئی. شکاری بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اڑی تھی تو پھر کیوں آ گئی؟ اس نے کہا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے کے آئی ہے. گوگی کھڑی کھلو گئی جم کے. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. گوگی جم کے کھلوتی ہے، تسبیحاں پڑھن رہی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بڑا حیران ہوا. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا. اس نے پھر اٹھایا، کوگی کا نشانہ لیا، رسی کو اس نے کھینچا، اس نے کوگی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑ دیا. اب حضرت آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑا دیر تو گولی نے نالی میں گزارنی ہے. اللہ عنہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے. اسی طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں نا تو اس نے بھی کچھ لمحات کمان میں گزارنے ہیں، وہ بھی بڑے قلیل لمحات. وہی لمحات حضرت جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے، وہ چھوٹ چکا تھا لیکن گزارنے تھے. ہوا کیا، حکم الہی سے آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب یہاں تو حضرت جی بھیڑ کاٹے، وہ پیلے رنگ کی جو ہوتی ہے، یلو بھی ہے جی، وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلاتی ہے حضرت. تو سانپ جو اس نے ڈسا، پتہ نہیں اس نے کتنا زہر اس کے وجود میں انڈیل دیا. جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا. تو جب جھٹکا لگا نا وجود میں تو وہ ہاتھ جو کوگی کے نشانے پہ تھا، جھٹکا لگنے سے اوپر کو ہو گیا اور تیر اوپر چھوٹا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ ویکھتے ہیں. پھر میاں صاحب نے 12واں جڑا شعر کیا، انہوں نے تینوں سنا دینا. آپ لکھتے کہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کگی رہی اوتھے ہی کھلوتی جس کو دو مارنے آئے تھے، باز طاقتور دشمن، شکاری طاقتور دشمن، کگی رہی اوتھے کھلوتی چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مارن والے موئے مرضی رب دی ہوئی. مرضی حضرت جی دی ہونی چاہیے، مرضی دی ہونی چاہیے.
مرضی ہوتی ہے ਉਹਦੀ مرضی کی ہے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے ہاں جی کوئی ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ اور تو ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ کریم ہے تو پہلوان کوئی نہیں وہ کریم اور شاہ صاحب ایک روایت جناب کی نظر سے گزری ہوگی استاد صاحب کتنا کریم ہے لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا ایک چور پکڑا گیا اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے اس کا ہاتھ کاٹ اور تو منڈی تے رکھ کے لگے نا کٹن تو وہ چور رو پڑا وہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو قاضی صاحب نے پوچھا کیوں وہ کہتا ہے مینوں معاف کر دو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا نہیں مینوں معاف کر دو اور ایک بار مینوں حضرت عمر فاروق کا لے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ قاضی صاحب نے کہا تو نے چوری کی ہے کی ہے آپ نے فرمایا پھر لے کے جانے کی وجہ حضرت عمر تو بڑے سخت ہیں شرع کے حوالے سے اس نے کہا نہیں تم لے جاؤ وہ معاف کر دیں گے وہ بڑے اچھے لوگ تھے حضرت وہ معافی کو پسند کرنے والے لوگ تھے قاضی صاحب کا دل نرم ہوا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ عذر ہو معافی مل جائے اس کو وہ لے گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا وہی حضرت نے چوری کی تھی یہ کہنا میں حضرت عمر فاروق کا لے جو میں معاف کر دیں گے آپ نے سوال کیا بھائی کیوں معاف کر دوں تو نے چوری کی ہے آپ نے فرمایا معاف کرنے کی وجہ اور اس کرتا حضور معاف کرنے کی وجہ ہے میں جو پہلی باری چوری کی تھی یہ تو پھڑکتا میں نے آج پہلی بار چوری کی اور میں پکڑا گیا ایک چانس تو بنتا لکھا ہے حضرت عمر فاروق رو پڑے آپ کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی ستار العیوبی پہ حضرت آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آندی ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا کہ میں جو پہلی باری کی تھی یہ تو پھڑکتا اور جھوٹیا پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے نہیں پڑھیا ہے پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے پڑھے ہی نہیں میں کسی کی بات نہیں کرتا ایک تو ود ایک میرا چنگا بیٹھا ہے جی حضرت جی وہ پہلی باری پھڑنا لاندہ تو تانوں سلیمان مصباحی کدی بھی نہ لبدا ہے بلکہ کیا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا کوئی نہ یہ سمجھے کہ حضرت تاڑے جو کو تھے پلوان بیٹھا کوئی پلوان نہیں وہ کریم ہے وہ کریم لیکن حضرت جی وقت جاندہ پہ بڑی تیری وقت کالے وال مسافر کالے وال مسافر چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے وقت جاندہ پہ سارے نماز دی پابندی کرو ساری نماز دی پابندی کرو انشاءاللہ ارادہ کر دیو نماز نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے انشاءاللہ حضرت نے تو کہا تھا وقت در آپ نے دینا لیکن مجھے شدید بخار ہے اس وقت تو پہلے تو صبح پروگرام بنا کہ نہیں پھر میں کہ نہیں حضرت اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا نان دیتے حضرت سنیاں سنیاں صورتاں کتھوں لبنیاں سن پتر ساری نماز پڑھو ہے باتیں تو میں نے انشاءاللہ پھر کوئی بناتے ہیں پروگرام بڑی جلدی پھر کوئی اللہ صحت بھی دے اللہ آسانی بھی اس دن دے تو انشاءاللہ نماز نہ چھڑیو پتر نماز نہ چھڑیو نماز نہ چھڑیو ہے اور ایک دوسرے نال محبت کرو پیار کرو وما علینا الا البلاغ المبین